موضوع الدرس التخویفات والتحدیدات لکفار قریش، سورۃ الماعون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورۃ الماعون جو ہے یہ بھی سورت مکیہ ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نصف جو ہے وہ مکی ہے، یعنی قبل الہجرت نازل ہوئی ہے، اور آخری نصف جو ہے وہ مدنی ہے، وہ بعد الہجرت نازل ہوا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکیہ ہے، ہجرت سے قبل نازل۔ اب سابقہ سورتوں میں جو ہم نے الحمدللہ سورت قریش پڑھی، سورت فیل پڑھی ہے، اس میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا تھا جو قریش پہ ہیں، کہ اللہ نے ان کے دشمن کو، ابرہہ کو اور اس کے ہاتھیوں کو کیسے ہلاک و برباد کیا، جس سے قریش کی عزت و عظمت جو تھی وہ سارے جزیرہ عرب میں جم گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ کتنا بڑا انعام کیا کہ ان کو اپنے حرم کا مجاور بنا دیا، ان کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی حجابہ بھی، سقایا بھی، اور تمام خدمات جو ہیں اللہ نے ان کو متولی بنایا، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حرم کے اندر بھی امن نصیب فرمایا اور حرم کے باہر بھی امن نصیب فرمایا، حرم کو بھی امن والا بنا دیا، اور قریش کے قافلے جو یمن جاتے تھے اور شام جاتے تھے ان کو بھی محفوظ کر دیا کہ تمام قبائل جو تھے وہ قریش کے قبیلے کو اور قریش کے قافلے کو نہیں چھیڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب ان انعامات کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اختیار کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ جو اوثان اور اصنام اور انداد اور تم نے بنا رکھے ہیں شرکاء اور آلہہ، یہ سب جھوٹ ہے، باطل ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عبادت خالص اللہ کی کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چونکہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کتنے بڑے دشمن سے، کتنی بڑی طاقت سے،
کتنے بڑے ہاتھیوں کے لشکر سے اللہ نے تمہاری حفاظت کی، تو اس بیت کے رب نے حفاظت کی، تمہارے بتوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو تم تو ان سے مایوس ہو کہ آخر اللہ کو پکار رہے تھے، تو جس رب کو تم پکار رہے تھے اسی رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ جب آدمی کوئی ایک بہت بڑا واقعہ دیکھتا ہے نا تو اس پر اثر ہوتا ہے کہ بھئی اب تو تم خدا کو مان لو نا، اتنا بڑا واقعہ تو دیکھ چکے ہو۔ لیکن جب دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے نا جی، تو کتنے معجزات کیوں نہ دیکھے جائیں، آدمی جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتا۔ جیسے کہ روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ، ایک ساتھی کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک جگہ انہوں نے قیام فرمایا تو اس بستی والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 3 روٹیاں پیش کی۔ حضرت نے تناول فرمایا، ایک روٹی حضرت نے کھائی، ایک روٹی ساتھی نے کھائی۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، چلو ایک روٹی اگر بچ گئی ہے اس کو رکھ لو، کل صبح انشاءاللہ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس نے ساتھی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے روٹی لپیٹ کے رکھ دی۔ صبح کو جب ناشتے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ روٹی لے آؤ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں، روٹی تو کوئی کھا گیا، حالانکہ روٹی خود کھا گیا، روٹی اس نے خود کھا لی، لیکن اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ اپنے فرمایا ابھی رات کون آیا ہے ادھر، اور کس آدمی کو پتا تھا کہ ہم نے روٹی رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بہرحال میں نے تو نہیں کھائی، پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، چلو آگے سفر پہ چلو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ آگے جب گئے تو دریا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دریا پر اس وقت کوئی کشتی بھی موجود نہیں تھی، ورنہ وہ جگہ تھی وہاں کشتیاں ہوتی تھی جو آدمی کو دوسرے کنارے پہ لے جاتی تھی، لیکن اس دن کشتیاں بھی کوئی نہیں۔ تو ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نے دریا بھی عبور کرنا ہے اور کشتی بھی کوئی نہیں۔ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ پاک قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی میں چلتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، جیسے خشکی پہ چل رہے ہو، حتیٰ کہ یعنی پانی میں پاؤں بھی نہیں بھیگے۔ جب اتنا بڑا معجزہ اس نے دیکھ لیا تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کروں گا نا، یہ تو بتا دو سچ کے وہ روٹی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کھائی۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے کہا حضرت میں نے نہیں کھائی۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے نہیں کھائی، آگے چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور ایک جنگل سے گزرے، تو اس جنگل میں بے انتہا درخت بھی تھے اور زمین جو ہے اس پر کچھ پہاڑوں کے گزشتہ اثرات بھی تھے، وہ پتھر بھی تھے چھوٹے چھوٹے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ان پتھروں کو اکٹھا کرو۔ اس نے تھوڑے سے پتھر اکٹھے کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سارا پتھر جو تھے سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسا کرو کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ اس نے 3 حصے بنائے اور میں دیکھو ایک روٹی تم نے کھائی، ایک میں نے، ایک ایک حصہ ہم لیں گے اور ایک حصہ چھوڑ دو، جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی وہ آگے لے گا۔ اس نے کہا حضرت جھوٹ بولا تھا میں نے، روٹی تیسری میں نے کھائی تھی، لہذا مجھے تو آپ 2 حصے دے دیں اور ایک حصہ آپ لے لیں۔ اور میں کہ تم 3 حصے لے لو، مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے اس کی حاجت ہے۔
جو اللہ میرے دعا سے پتھروں کو سونا بنا سکتے ہیں تو وہ پھر میرے رزق کا بھی انتظام فرما سکتے ہیں. یہ سارا سونا تم لے جاؤ، لیکن میرے ساتھ تمہارا تعلق ختم. اور دل میں سوچا چلو اتنا کچھ مل گیا ہے، اب نہیں ہے، تعلق تو نہیں ہے. اور اس نے سونے کا ڈھیر اکٹھا کیا. اب وہ پریشان ہے کہ میں اس کو کیسے چھپاؤں. اتنی دیر گزری کہ 3 آدمی آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا ڈھیر سونے کا. ان نے اس کو پکڑا، بھی کس کا سونا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہے. اس نے کہا اتنا سونا کہاں سے تم لے آئے؟ کس چیز پہ اٹھا کے لائے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس اس کے یعنی محفوظ رکھنے کے لیے کوئی صندوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے لے کے آئے؟ انہوں نے کہا یہ سونا میرا ہے، میں نے یہاں دفن کیا تھا اور اب میں نے نکالا ہے اور آہستہ آہستہ میں لے جاؤں گا. تو اس نے ایک تلوار ماری، گردن اڑا دے گا، جاؤ دفع ہو، سونا اس کا ہے. جھوٹ بھی بولتا ہے. وہ مر گیا، انہوں نے وہ سونا اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد سفر کرتے کرتے وہاں سے جب بہت دور چلے گئے کسی اور شہر میں، ان کو خوف تھا بھی کچھ سونے والے نہ آ جائیں. وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ تم جا کے بازار سے ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کوئی کھانا لے آؤ، اچھا کھانا. ہمارے پاس دولت ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، ہم اچھا کیوں نہ کھائیں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب اس نے جب جانے لگا کھانے کے لیے تو اس کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ بھئی اگر ہم کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا تو مجھے ملے گا نا. پہلے بھی تو ان نے ایک بندے کو مارا ہوا ہے، یہ کون سے اچھے آدمی ہیں؟ اور ان دونوں نے سوچا کہ بھائی وہ جو آگے تیسرا حصہ دار بنے گا اس کو کیوں نہ مار دیا جائے، پھر ہم آپس میں جو ہے آدھا آدھا تقسیم کر لیں. تو وہ کھانا کھا کے دوسرے کھانے میں زہر ملا کے کھانا اچھی طرح بند کر کے لایا، اور جو ہی وہ مقام پہ پہنچا تو انہوں نے حملہ کیا، اس کو مار ڈالا. اور اس کے بعد ان کا چھوڑو اس کی لاش پڑی رہے یہاں پر، لیکن چلو ہم بھی کھانا کھا لیں. کھانا کھا کے پھر اٹھاتے ہیں، سونا چلتے ہیں. وہ بھی بیٹھ کے کھول کے کھانا کھایا، وہ دونوں مر گئے، اس میں بھی زہر ملا ہوا تھا. تو وہ تینوں مر گئے اور سونا وہی پڑا رہا، اس کو کسی نے نہیں اٹھایا. تو جب آدمی کفر پہ اڑ جاتا ہے نا، نعوذ باللہ، یا اس کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دریا میں راستے بن گئے، اور 12 قبیلے ہیں، 12 راستے ہیں، آرام سے دریا سے نکل گئے. اور فرعون آیا اپنی پوری طاقت کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا. اللہ نے نجات دی، دشمن کو ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا. آگے گئے کہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں. تو قوم کہنے لگی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا ایک خدا ہے نا، دیکھو سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی عبادت کا ہے، ہمیں بھی ایک بنا دو خدا. یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں آیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھیں کہ اس صورت مبارکہ میں تنبیہ ہے کفار کے لیے، قریش کے لیے، کہ اتنے بڑے معجزات تم نے دیکھے، اتنی بڑی نعمتوں سے میں نے تم کو نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے عادات نہیں بدلے، اس کے باوجود بھی تمہارے روایات نہیں بدلے، اس کے باوجود بھی تمہاری شقاوت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس لیے اس کے فوراً بعد سورۃ الماعون بھی اس کو کہتے ہیں اور سورۃ ارائیتا بھی اس کو کہتے ہیں. یہ سورت مبارک نازل ہوئی جس میں کفار قریش کے غلط عقیدہ اور کفار قریش کے غلط اعمال پہ تنبیہ کی گئی.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. یاد رکھو اس میں دو قراتیں ہیں کہ بعض علماء نے بعض قراء نے حمزے کے ساتھ پڑھا ہے ارأیت الذی، اور بعض نے بغیر حمزے کے ارأیت الذی یکذب بالدین. لیکن جو راجح قرات ہے وہ حمزے کے ساتھ ارأیت الذی یکذب بالدین. اب علماء فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہ خطاب کس کو ہے؟ انہوں نے کہا یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے. ارأیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد مصطفیٰ دیکھا آپ نے قریش کا کیا حال. تو یہ خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے فرمایا کہ خطاب ارأیت کیا دیکھا ہے تم نے، کیا حال ہے ایسا. ارأیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خطاب جو ہے خطاب عام ہے، یعنی ہر عقل والا، ہر علم والا، ہر سمجھنے والے کو خطاب ہے کہ مخاطب ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یاد رکھو کہ دین سے مراد اس میں دو قول ہیں مفسرین کے. یاد رکھیں کہ سارے قرآن پاک میں جہاں لفظ دین مطلق ہو، یعنی آگے کوئی تقیید نہ ہو، قید نہ ہو، تو اس سے مراد دین اسلام ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں ارأیت کیا دیکھا تم نے اس کا حال الذی یکذب بالدین، جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد جو ہے دین اسلام ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہاں دین سے مراد جو ہے یوم الجزا ہے، دین سے مراد جو ہے قیامت ہے. کیونکہ اصل چیز قیامت ہے، جس پر قیامت پہ ایمان نہ ہو تو پھر وہ نبوت پر بھی ایمان نہیں ہوتا، رسالت پر بھی ایمان نہیں ہوتا، ملائکہ پر بھی ایمان نہیں ہوتا، اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی تمیز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو قیامت کا یقین ہی نہیں ہے. تو اس نے فرمایا کہ دین سے مراد جو ہے یوم الجزا ہے. جیسے کہ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے مالک یوم الدین، وہاں بھی مراد جو ہے یوم الجزا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے یوم الدین اور کیسا ہے یوم الدین. جس دن کسی کا کوئی حکومت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، ملک نہیں ہوگا، کوئی مجازی طور پر بھی نہیں کہے گا کہ میں بادشاہ یا میں ویسا. لمن الملک اليوم، اب خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار. اور وہ دن کیسا ہوگا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا وہ معاد اور قیامت ہے. جس کے دل میں قیامت پر ایمان ہے، موت کا ایمان ہے، عذاب قبر ثواب قبر کا ایمان ہے، وہ گناہوں سے بچے گا.
اگر مرنے پر اور کسی ثواب حساب کتاب قیامت کوئی صراط کسی چیز پہ ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو کیا؟ اسی لیے دیکھا ہے نا آپ نے کہ جو کافر ہیں مشرک ہیں یا جو دنیا دار دنیا میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ نہ خدا یاد ہے نہ قیامت یاد ہے، ظلم کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں، خوف ہی نہیں۔ اصل چیز جو ہے دل میں قیامت کا خوف بٹھلانا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں دین سے مراد یوم الجزا ہے، جیسے کہ عربی کے محاورے میں کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے یہاں دین کے بارے میں مراد جو، کیونکہ مکے والے جو تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کیسے ہم کیسے مر گئے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، ائنا لمبعوثون، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر، بعض علماء نے لکھا ہے نضر بن الحارث تھا، حضور کی خدمت میں آیا، ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو ایسے پسلا تو وہ بالکل چورا چورا مٹی ہو گئی، پھونک ماری دوڑ گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھو یہ قبرستان سے میں لے کے آیا ہوں، اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں بالکل میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے اس ہڈی کو بنایا تھا وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے لکھا ہے وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس انسان کی حالت جس کو میں نے ایک حقیر گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اب کھڑا جھگڑے کر رہا ہے جی میں دوبارہ اٹھوں گا۔ ضرب لنا مثلا، ہمارے سامنے مثالیں دیتا ہے، ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق علیم۔ میرے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کون اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بدبخت جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ راجح قول یہی ہے کہ یہاں بالدین سے مراد جو ہے یوم الجزا ہے، کہ سب سے پہلی بات دیکھیں ان کا حال کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور اگلی دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي، یہ منکر قیامت، یہ منکر جزا جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یدع الیتیم، تشدید کے ساتھ معنی ہوتا ہے کسی کو زبردستی دھکا دینا، کسی کو جبر کر کے دھکا دینا، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یدعون الدعا، قیامت والے دن جب فرشتے دھکا دیں گے کافروں کو جہنم کے اندر، ایک دھکے کے اندر ہزاروں کافر جو ہیں جہنم میں جا گریں گے، تو یہ ایسا بدبخت ہے کہ یتیموں کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ کسی خاص آدمی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے یا عام ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے خاص ہے کہ ابی سفیان جو تھا نا کفر کے زمانے میں، تو بعد میں تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ اسلام لے، تو ہر ہفتے میں اس کے 2 اونٹ ذبح ہوتے تھے، یعنی گھر میں اپنے گوشت کے لیے، ہر ہفتے میں کان ینہر جزورین، ہمیشہ وہ 2 اونٹ ذبح کرتا تھا، کیونکہ عرب لوگوں کو اونٹ کے گوشت سے بڑی محبت ہے اور بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ ایک دن جو ہے وہ گوشت ذبح کر کے کھڑا تھا کہ ایک یتیم لڑکا آیا، اس نے کہا کہ ابو سفیان کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی گوشت دے دو، ہم گھر پکا لیں گے، تو اس نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچارہ گر گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ولید ابن المغیرہ کا بھی ہے کہ بڑا آدمی تھا، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی،
لیکن کوئی یتیم آگے مانگتا تو فوراً اس کو لکڑی لے کے مارتا اور بھگا دے. اور بعض علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن ابی جہل لعنہ اللہ تعالی جو ہے وہ کھڑا تھا اور ایک یتیم تھا جو اس کی کفالت میں تھا. یعنی یتیم جو ہے وہ بھی ابھی جہل کی کفالت میں تھا. وہ آیا تو کپڑے اس کے پھٹے ہوئے اور پرانے کپڑے گویا کہ اریاں حالت میں, اور آ کے ابھی جہل سے کہا کہ بھی کچھ میرا جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے تو کچھ مجھے دے دو کہ میں کپڑے بنوا لوں. تو ابھی جہل بدبخت نے غصے سے اس کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا. اور کفار قریش بھی دیکھ رہے تھے. وہ لڑکا روتا ہوا جا رہا تھا کہ دو چار قریشیوں نے اس کو بولا لگا ادھر آؤ, ایسا کرو کہ تم جاؤ حضور محمد مصطفیٰ کے پاس اور ان سے سفارش کراؤ. مانا یہ تھا نعوذ باللہ استہزاء کر رہے تھے. یہ کوئی یعنی ان کو حضور سے عقیدت نہیں تھی. مانا یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ استہزاء کر رہے تھے کہ چونکہ جب حضور کہیں گے ابو جہل اور بگڑے گا, کیونکہ ابو جہل تو دشمن ہے. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور حضور پاک کو سفارش کرواؤ. وہ لڑکا تھا بیچارہ بچہ تھا, وہ حضور کے پاس پہنچا. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضربنی وقہرنی وزجرنی ابی جہل, میرا مال بھی اس کے پاس ہے, میں اپنا مال مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے مجھے مارا بھی ہے, دھکا بھی دیا, گرایا بھی ہے, دیا بھی کچھ نہیں. آپ میری سفارش کر دیں شاید میرا مال مجھے مل جائے. حضور نے فرمایا چلو, اللہ کے نبی تو پھر رحمت دو عالم ہے نا جی, وہ تو اپنے دروازے سے سائل کو کبھی انکار کرتے ہی نہیں. جو بھی دروازے پہ آ گیا اور رحمت سے جھولیاں بھر گیا. حضور نے فرمایا چلو. ابھی جہل کے پاس, ابھی جہل نے دیکھا کہ بچہ بھی آ رہا ہے, حضور بھی آ رہے ہیں, تو یکدم کھڑا ہوا اور حضور کا بڑا استقبال کیا اور بڑا احترام کیا اور حضور کو بٹھایا. اور حضور نے فرمایا اس یتیم کا مال تو نہیں. انہوں نے کہا حضرت میں اس کا مال سارا ہی آج اس کو واپس کر دیتا ہوں. سارا مال بھی دے دیا اور بڑی تکریم اکرام سے حضور پاک کا احترام کیا. حضور پاک اٹھ کے چلے آئے تو سارے سردار حیران ہو گئے کہ بھی ابو جہل کو کیا ہو گیا ہے. اور اس کے پاس گئے کہ ابھی جہل تم نے کیسے حضور محمد مصطفیٰ کی تکریم کیسے کی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے تھے تو آپ کے دائیں بائیں جو ہے نا میں نے دیکھا کہ دو مسلح آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں سلاح ہیں, اور مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ اگر میں نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو یہ مجھے یہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. تو میں ڈر کے مارے میں نے تقریم کی ہے, میں نے کوئی دل سے تقریم نہیں کی. تو اللہ تبارک و تعالی, بعض علماء نے فرمایا کہ آیت جو ہے اسی بارے میں نازل ہوئی. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بدبخت ابھی جہل لعنہ اللہ تعالی یہ جو گزرا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ منع کیا ہے کہ لا تصلی واللہ لا تعن عنقک یا محمد, نعوذ باللہ. کہنے لگا میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ حرم میں نماز نہ پڑھو, اگر تم نے پھر اسی جگہ نماز پڑھی تو میں تمہاری گردن پہ نعوذ باللہ کو چل دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ میری طاقت کتنی ہے اور میرے پاس کتنی قوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کوئی جواب نہیں دیا, تشریف لے آئے. لیکن دوسرے دن اسی وقت میں اسی مقام میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر. ابھی جہل نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا, اور اب قریش کے باقی لوگ جو ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے ابھی جہل نے جا کر حضور پہ حملہ کر رہا ہے. ایک بڑا پتھر اٹھا کے آیا کہ میں جا کے جب آپ سجدے میں ہوں گے تو نعوذ باللہ اسی حالت پہ آپ پہ پتھر ماروں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو اس کے بعد بالکل
بالکل الٹے پاؤں پہ واپس ہوا، وہ پتھر بھی گر گیا اور خود بھی کانپ رہا ہے، اور الٹے پاؤں ہٹتا دور چلا گیا، حضور نماز پڑھتے رہے۔ تو قریش اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ماں پہ کہ ابھی جہل کیا ہو گیا تمہیں؟ اور نے کہا میرے اور آپ کے درمیان میں تو ایک خندق تھی جس میں آگ کا دریا بہ رہا تھا، اگر میں آگے جاتا تو میں جل جاتا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایسے شیر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے ایک قدم بھی بڑھایا تو مجھے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، لیکن یہ لوگ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالی کے دین کا بھی انکار کرتے ہیں، انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یعنی معاملہ خالق کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے احکام، اس کے فرامین، اس کی توحید، اس کے انبیاء کیا سب کا انکار کرتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یتیم کی مدد کرنے کے بجائے یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ دعو الیتیم، یہ دعو کا معنی ہوتا ہے تشدید کے ساتھ دفع کرنا اور زور سے دھکا دینا، جیسے یوم یدعون الدعا، جیسے ملائکہ کفار کو جہنم میں دھکا دیں گے۔ تو اسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ حالانکہ یتیم کی یہ شان ہے، حضور پاک نے فرمایا سب سے بہتر وہ جگہ ہوتی ہے اور وہ دسترخوان ہوتا ہے جس پہ کھانے کے ساتھ یتیم بھی بیٹھا ہو، وہ سب سے بہتر دسترخوان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کی حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، عزت کرے گا، وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا جنت کے اندر۔ یعنی اللہ پاک نے یتیم کی حفاظت کے لیے اتنا بڑی شان بیان کی ہے یتیم کی، اور اسی میں اللہ پاک نے اہل بیت کی اور صحابہ کی شان بیان کی تھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ پاک نے اچھا آگے اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض نہیں ترغیب دیتا، بعض علماء نے فرمایا یعنی اپنے نفس کو نہیں ترغیب دیتا، بعض نے فرمایا خود بھی نہیں دیتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بھئی تم مسکین کو کھانا کھلا دو، نہیں خود بھی نہیں دیتے اور دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یعنی کتنا بڑا بات ہے، ورنہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو کہتا ہے، توجہ دلاتا ہے بھی یہ یتیم ہے، مسکین ہے، یہ دیکھو مدرسے کے طلبہ ہیں، یہ دیکھو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، یہ دیکھیں یتیم خانہ ہے، یہ دیکھیں جناب مسافر بچے ہیں، تو لیکن یہ نہ خود کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کہتے ہیں۔ ایسی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یاد رکھیں ویل مانا ہلاکت، ویل مانا کہ وادی ہے جہنم کی جس کا نام ویل ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور وہ ایسے نمازی جو اپنے اوقات نماز سے غفلت کرنے والے۔ کیا مانا؟ یا تو بالکل نہیں پڑھتے یا پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کے اوقات کا خیال نہیں کرتے،
جیسے حضور نے فرمایا اگر نماز پڑھتے ہیں ینقرو کما ینقر الدیگ، جیسے مرغا دانے چگتا ہے ایسے ٹھونگے بھاگتے ہیں زمین پہ، یہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو نماز ہی منافق ہیں، دکھانے کی پڑھ رہے ہیں، اکیلے ہوں تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون کا معنی غافلون، نماز سے غفلت کرنے والے۔ غفلت کے دو معنی ہیں، یا تو بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بالکل خیال ہی نہیں ہے نماز، یا یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، جب سورج پیلا ہونے لگ گیا تو عصر کی نماز پڑھ لی، اور ظہر کی نماز جو ہے 4:30-5 بجے پڑھ لی، اور عصر کی نماز جو ہے بالکل سورج ڈوبنے کے وقت میں پڑھ لی، تو یہ بھی نہ پڑھنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھلانا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں دکھلاوا جو ہے، ریا جو ہے، یہ بھی شرک کے حکم میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بندہ لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھے۔ آج کل بھی ایسے ہوتا ہے نا، جیسے جھوٹے پیر ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹے واعظ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، لیکن اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ روکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، حقیر چیزوں کو۔ کیا مانا؟ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ الملح والنار والماء، نمک ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ مشترک چیز ہے، کوئی مانگے تو دے دو، تھوڑا سا نمک چاہتا ہے نمک دے دو، پانی چاہتا ہے پانی دے دو، تھوڑی سی آگ لینا چاہتا ہے تاکہ آگ جلا کے اپنے گھر میں روٹی پکا لے، اس کو دے دو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو روکا نہیں جاتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی کے اندر آتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے برتن مانگتا ہے، دیگچی مانگتا ہے، کوئی آدمی آ کے لکڑی کاٹنے کے لیے فاس مانگتا ہے، کوئی آدمی آ کے ڈول مانگتا ہے، کوئی آدمی آ کے رسی مانگتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ عادتاً بھی لوگ ایک دوسرے سے مانگتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں، اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، ان کا مانگنا عیب بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات بڑا اچھا گھر ہوتا ہے لیکن گھر میں رسی نہیں ہے تو وہ ہمسائے سے مانگ لیتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اچھا بعض اوقات گھر ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد آگ جلانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ کہتے یار ساتھ والے ہمسائے سے جا کے تھوڑی سی ایک لکڑی لے آؤ تاکہ ہم بھی اپنی آگ جلا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو آدمی رسی دینے کے لیے تیار نہ ہو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا، وہ صدقات کہاں سے دے گا، وہ خیرات کہاں سے دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ ساری افعال سیئہ اور قبیحہ جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے کسی غیر کو بھی مسکین کی مدد کے لیے نہیں کہتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نماز بھی ان کی ایسی ہے جس میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وقت کی رعایت نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت سے غفلت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز بری کیا ہے کہ یراؤنا، ہر کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بھڑی عادت یہ ہے کہ معمولی چیزیں جو بالکل حقیر چیزیں ہیں، جو ایک غریب سے غریب آدمی بھی دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک نازل فرمائی، اور اس کے اندر تنبیہات بھی ہیں، تحدیدات بھی ہیں، تخویفات بھی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ہدایات بھی ہیں کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واللہ اعلم۔
کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کا مواد اور عریانی فحاشی بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اس کو روکا جائے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مثلاً ہماری یہی حکومت جو اسلامی حکومت ہے، انہوں نے کئی دفعہ ایسی چیزیں ہیں انٹرنیٹ پہ جن کو انہوں نے سختی سے یعنی منع کر دیا، بند کر دیا کہ جی وہ دوسرے چینل پہ آ جاتے ہیں، یہ اس چینل کو بند کرتے ہیں وہ تیسرے چینل پہ آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی علماء کوشش کر رہے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ دشمن کے ذرائع اتنا زیادہ ہیں، اتنا وسائل زیادہ ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی اب آپ حیران ہوں گے کہ مثلا آپ ایک ٹیلی فون کی کال کرتے ہیں نا، پہلے ان کے پاس جاتی ہے، پھر آپ کے اس نمبر پہ پہنچتی ہے، ضروری ہو تو اس کو وہ محفوظ کر لیتے ہیں. یہ جتنی تمہاری مووی بنتی ہے نا جی، یہ فلمیں بنتی ہیں شادی پر، بیاہ پر، تقریبات پر، یہ جتنا مووی تم بنا رہے ہوتے نا سب سے پہلے ان کے پاس جا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اس کے ذریعے ان کو بدنام کیا جا سکتا ہے، محفوظ کر دیتے ہیں. دوسرے دن کسی اور فیس بک پہ، کسی اور ٹویٹر پہ، کسی اور ذریعے سے ڈال دیتے ہیں. تو یہ ایک عذاب عام ہے، یہ بلوائے عام ہے. اس سے بچنے کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. اگر آپ اپنے گھر کے افراد کو سنبھال لیں کہ ان چیزوں کو نہ دیکھیں تو پھر یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ قوت سے، طاقت سے، زور سے یہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اب علماء نے، اب دیکھیں نا مثلا سعودی عرب میں ماشاءاللہ کتنے چینل ہیں جو سارا دن 24 گھنٹے یا تو قرآن پڑھا جا رہا ہے. جب کھولیں گے آپ کعبہ شریف سامنے ہے، طواف ہو رہا ہے، قرآن ہو رہا ہے. مدینہ پاک سامنے ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح جب کھولیں گے کوئی نہ کوئی عالم دین جو ہے وہ کسی موضوع پہ تقریر فرما رہے ہیں. یعنی انہوں نے کئی چینل بنائے. اب اسی طرح مسلمانوں نے بھی دوسرے ملکوں میں بھی کئی چینل بنائے ہیں اسلامی، اور وہ بھی 24 گھنٹے ماشاءاللہ دفاع کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی، کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ساری دنیا کی برائی کو کوئی بند کر دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک جگہ آپ بند کریں گے اور دوسری جگہ آ جائے گی، دوسری جگہ بند کریں گے تیسری جگہ. اس کا بند کرنا یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر دو، وہ بڑا آسان. اگر طواف کے دوران چوٹ لگ جائے یا زخم آ جائے کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. زخم بھی تم کو لگا ہے، شریعت جرمانہ بھی تم کو کرے گی. اللہ کے بندے بالکل کوئی جرمانہ نہیں، کوئی اونٹ شونٹ کی قربانی نہیں. ایسے لوگ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں. زخم اس کو ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اونٹ بھی تم ذبح کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تم بھی ایسے جاہلوں سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ جس سے مسئلہ پوچھ رہے ہو پہلے یہ تو دیکھو وہ عالم ہے. ہاں جی، یہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جی کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے بندے. یعنی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا.
اور حضور نے بھی اتنی یقین سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وَهُوَ قَائِمٌ، نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے جی وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور پھر بیت المقدس میں آ گئے تھے، وہاں بھی استقبال کر رہے تھے، پھر آسمان پہ بھی پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے بندے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے پہنچانا تھا کہ خدا نے پہنچانا تھا؟ اگر تم نے پہنچانا تھا تو واقعی بڑا مشکل ہے۔ جبریل علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی پیغمبر نے پوچھا کہ جبرائیل تم مثلاً 7ویں آسمان پہ ہو، سدرۃ المنتہا کے پاس ہو، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، یعنی 3500 سال کا سفر ہو گیا، تو تم کتنی دیر میں زمین پہ آ جاتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یوں سمجھ لیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو کے دھکا دے رہے تھے کنویں میں، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یوسف کو بچانا ہے، اس کو چوٹ نہ لگے۔ میں 7ویں آسمان پہ تھا، یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو اگر جبریل اتنی جلدی آ سکتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کیسے چلے گئے، یا وہ آسمانوں پہ حضور کیسے چلے گئے؟ یہ تو پھر بہانہ ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرو گے، پھر حضور کا انکار کرو گے، پھر معراج کا انکار کرو گے، پھر اسراء کا بھی انکار کرو گے۔ یہ تو تم بہانہ بنا رہے ہو نا کہ وہ کیسے چلے گئے، تو پھر حضور کیسے چلے گئے؟ بھئی جب اللہ نے اتنی تیز رفتار سواری بھیجی ہے جس کا نام بھی براق ہے، برق سے ہے، اور جس کی تعریف حضور نے خود فرمائی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا، اور نظر کہاں پہنچتی ہے خود دیکھ لو، اگر رکاوٹ نہ ہو تو نظر تو آسمانوں تک چلی جائے۔ تو اگر اللہ تعالی انبیاء کو وہاں پہنچانا چاہیں، پھر انبیاء کو آسمانوں پہ بھی لے جانا چاہیں، تو اس میں کیا مشکلات؟ کوئی مشکل نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ عالم مثال ہے، جیسے عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور عالم آخرت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کسی سے سننے کی بات نہیں، کوئی کتاب کا لکھا ہوا لے آؤ، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، اور کس امام کا قول ہے، اور قول مفتہ بہا ہے یا عام قول شاذ ہے، وہ لے کے آؤ، پھر میں جواب دوں۔ ایسے تو نہیں تم نے سنا ہے، تو میں نے تو نہیں سنا ہے جناب، آپ نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا ہے۔ چاروں طرف دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اللہ چاہے گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کریں گے ہم، تو مومن بن جاؤ۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تک مومن نہیں بنو گے مدد نہیں آئے گی۔ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ، اسلام کا نام رہے گی اور قرآن لکھا ہوا رہے گا، عمل تو ہے نہیں۔ اگر دیکھو نا جی 18 کروڑ آدمی میں اگر 1 کروڑ صرف نماز پڑھتا ہو تو کیا کہو گے؟ مسلمان ہیں ہم؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ اچھا اپنے اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے پہ نظر ڈالو کہ ایک محلے میں 2000 آدمی رہتا ہے، مسجد میں تو 100 آدمی بھی نہیں آتا، تو باقی 1900 کہاں ہے؟ تو اکثریت کا فیصلہ ہو۔ جب ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم واپس آ جائیں، اللہ کی رحمت بھی واپس آ جائے گی۔
میری بھتیجی نام مسکان، ہسپتال میں اللہ شفا دے۔ ایک تو نام بھی عجیب عجیب رکھتے ہیں نا، ہمیں خود نہیں پتہ لگتا۔ کالا جادو کا کیا علاج ہے؟ سورۃ البقرہ، کالا ہو پیلا ہو نیلا جادو، کوئی جادو ہو، سورۃ البقرہ تلاوت کرو، سورۃ البقرہ اپنے اوپر دم کرو، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے پانی سے غسل کرو، وہی پانی پیو، اور ٹیپ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنو، جو بھی جادو ہے جو بھی بلائیں ہیں سب بھاگ جائیں۔ حدیث قدسی کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا۔ بہرحال آپ کسٹم کا کام کرتے ہیں، کلیئرنگ کا، میرا بھائی میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، پھر وہی کاغذ رکھا رہا ہے۔ اگر تم بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت دیتے ہو پھر تو تم پر بھی لعنت ہے، لینے والے پر بھی لعنت ہے۔ اگر تمہارا کام جائز ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا پھر اس پہ گناہ ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ نقلی دانت لگانا جائز ہے، ضرورت ہے لگا سکتے ہیں، کوئی بات، بلکہ دانتوں میں تو اتنی رعایت ہے کہ سونے کے دانت بھی لگوا سکتے ہیں آپ، کیونکہ باقی جو دھاتیں ہیں نا ان میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا کی قدرت ہے، خالص سونا ہو اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ اگر حیض کی حالت میں کوئی عورت مسجد نبوی میں داخل ہو جائے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، غلطی کی ہے، کوئی دم نہیں، انہوں نے غلطی کی، توبہ کرے، استغفار کرے۔ 12 ربیع الاول کو جو میلاد منایا جاتا ہے، یہ رسم میلاد جو ہے اصل میں عیسائیوں سے شروع ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں حضور سرکار دو جہاں کی وفات مبارک کے بعد 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رائج کی، تو اس لیے یہ بدعت ہے۔ بھئی میرا تعارف یہ ہے کہ نام میرا محمد مکی ہے، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب تھا، اور وہ بھی یہیں مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کے آئے اور یہیں فوت ہوئے۔ اس کے علاوہ باقی تعارف کا کیا ہے، یہ نام پوچھنا ہوتا ہے کیا؟ اگر کسی آدمی نے ایک چیز خریدی ہے 1 سال کی مہلت پہ، نقد قیمت 7 ریال ہے مثلا، اور مہلت پر 10 ریال ہے، وہ جائز ہے۔ یہ دیکھا نہیں جیسے تقسیط پہ گاڑیاں لیتے ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں سارا کاروبار ہی تقسیط پہ ہوتا ہے کہ اگر نقد پہ آپ کھاد لیں گے مثال کے طور پر تو 1000 کی ہے، اور ادھار پہ لیں گے تو 1200 کی ہے۔ ظہور امام مہدی بالکل برحق ہے، لیکن ابھی دیر ہے، آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے 3 بیٹے ہیں، ان کا عقیقہ جو ہے وہ ایک ساتھ کر، ماشاءاللہ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، تمہارے 3 بیٹے ہو گئے ابھی تک کیا نہیں ہے، تو اب 7 کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بچے کے پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ ہے، زیادہ سے زیادہ 14ویں دن، تو 3 بچے ہو گئے ابھی تک تو تم نے کیا نہیں، اب اکٹھے کرو گے کیا فائدہ ہے؟ اب تو وقت ہی چلا گیا، کوئی ضروری نہیں کرنا۔ ہم دونوں مرد عورت نابالغ تھے، بالغ ہونے پہ شادی ہو گئی تو ہر کسی کی بالغ ہونے پہ ہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ مہر ادا نہیں کیا تو ادا کر دو، مشکل کیا ہے بھائی؟ نہیں کیا ہے تو ابھی مہر ادا کر دو۔ مہر مقرر نہیں کیا تھا تو اس کی بہنوں کو اور لوگوں نے جو مہر دیا ہے اسی کے مطابق تم بھی دے دو۔ مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ اگر معین نہیں کیا گیا تھا تو اس کی مثل مہر جو ہے ادا کر دو، تو بالکل ادا کرو، مہر ضروری ہے، ہر حال میں ادا کرو۔ اور لکھا نہیں گیا تھا کوئی بات نہیں،
اور تم یہ دیکھ لو اس کی اور کوئی بہن ہے، بھتیجی، بہن، چاچا، ماما، نانا، ان کی کیا حق المال ہے قبیلے میں، اس کے مطابق دے دو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا